بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع اول کا مبارک مہینہ ہے، تو ربیع اول کے اندر دو تین اعتراض ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں اور جناب لوگ کرتے ہیں، بد مذہب کرتے ہیں۔ اور وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض نمبر 1 یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا، سرکار علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منانا، یہ جناب شرک ہے۔ اب یہ اعتراض سمجھ نہیں آتا کہ شرک کیسے ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ولادت، جب لفظ ولادت کہہ دیا تو پتہ چلا کہ ایک مخلوق کی دنیا کے اندر تشریف آوری کو ہم منا رہے ہیں، کیونکہ ولادت ہوئی ہے۔ ولادت اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ مخلوق ہیں، اور جب کہہ دیا ہے کہ وہ مخلوق ہیں اور پیدا ہوئے ہیں تو یہ تو شرک ہی نہیں ہوا، کیونکہ شرک کی تعریف اگر ذہن کے اندر رکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ولادت کی خوشی منانا شرک نہیں ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی 12 ربیع اول کو، تو 12 ربیع اول کو مسلمان خوشی کے طور پر مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس سیلیبریشن کو شرک کہنا جو یہ بالکل غلط ہے۔ اب دوسرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا بدعت ہے۔ صدیق اکبر نے نہیں منائی ہے، فاروق اعظم نے نہیں منائی ہے، عثمان غنی نے نہیں منائی ہے، مولا علی نے نہیں منائی، جناب امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے نہیں منائی، امام شافعی نے نہیں منائی، امام احمد بن حنبل نے نہیں منائی۔ اب ایسے لسٹ تیار کر کے کہتے ہیں جناب فلاں 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 بندے نے جناب 12 ربیع اول کو نہیں منایا ہے، تو آج بندے کیوں منا رہے ہیں؟ یہ بدعت ہے۔ تو دیکھیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بنیادی طور پر بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، یعنی کہ بری بدعت۔ ایک اچھی بدعت بدعت حسنہ اور ایک دوسری بری بدعت۔ اب بدعت حسنہ کو یوں سمجھیں کہ جیسا کہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا گیا ہے، تو سرکار علیہ السلام کی ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد جو قرآن کو جمع کیا گیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ بدعت ہی کہیں گے، لیکن یہ بدعت کون سی ہے؟ بدعت حسنہ۔ ایسی سرکار علیہ السلام کی ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد ہی قرآن کے اوپر اعراب لگائے گئے ہیں۔ جب سرکار علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف فرماتے قرآن کے اوپر اعراب نہیں تھے، بلکہ یہ اعراب حجاج بن یوسف جو اس نے لگوائے ہیں، تو یہ بھی بدعت ہے۔ اب اس کو تو سارے استعمال کر رہے ہیں، قرآن مجید کو اعراب لگے کو، تو بغیر اعراب والا قرآن استعمال کرو نا۔ اگر ہر بدعت گمراہی کو ایک طرف لے جانے والی ہے، ہر بدعت جو ہے جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اب ایسے دیکھیں تراویح کی جماعت سرکار علیہ السلام کے دور کے اندر باقاعدگی سے نہیں ہوتی، اس کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جاری کیا ہے، تو یہ بھی ایک بدعت ہے، لیکن بدعت کون سی ہے؟ بدعت حسنہ۔ تو ماننا پڑے گا کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ جو بندہ اعتراض کر رہا ہے کہ جناب سرکار علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا بھی بدعت ہے، تو وہ اعتراض کرنے والا عقل کا اتنا اندھا ہے کہ وہ جس چیز کے ذریعے اعتراض کر رہا ہے وہ بھی تو بدعت ہے نا۔ اب موبائل کے ذریعے اعتراض کرے گا ریکارڈ کر کے تو یہ بھی بدعت، لکھ کر کرے گا تو یہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کے دور میں اردو میں لکھ کر بات ہوتی تھی، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا کیا ہے؟ یہ بھی بدعت۔ اب ایسے ہی ہر فرقہ جو ہے یہ بدعت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ دیکھیں مائک کے اوپر اذان دینا، یہ بھی بدعت ہے۔ جہاز کے ذریعے جناب حج کے لیے عمرے کے لیے جانا، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو ماننا پڑے گا بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ جو بدعت حسنہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کو تائید حاصل ہوتی ہو، جس سے اسلام کا فائدہ حاصل ہوتا ہو، اور بدعت سیئہ وہ ہے جس کے ذریعے اسلام کو نقصان ہوتا ہو، جیسے نئے قسم کے گانے باجے کے آلات، یہ سارے بدعت سیئہ ہیں۔ ایسے فلمیں ڈرامے وغیرہ ان کو جو بنا رہے ہیں اور ان کو بنانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نئی نئی، تو یہ بھی بدعت ہیں، تو ان کو بری بدعت کہیں نا۔